نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے قائم و زیبا ہے. درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر بالخصوص حضرت نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اس دنیا میں بھیجا اپنی عبادت کے لیے. ہم تمام جانتے ہیں کہ یہ دنیا ابدی نہیں ہے بلکہ یہ دنیا فانی ہے. اس کو ثبات نہیں ہے، پائیداری اس کو حاصل نہیں ہے، یہ فنا ہونے والی ہے. اس کے مقابلے میں اصل زندگی جو ہے آخرت کی زندگی ہے، وہی اصل زندگی ہے. یہ دنیا صرف دارالعمل ہے، یہاں عمل کرنے کا موقع ہے. یہ آزمائش کی جگہ ہے. یہ عبادت اللہ کی عبادت کرنا ہے. اور آخرت دارالجزا ہے، وہاں عمل کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. جو تم یہاں دنیا میں بوئے گے آخرت میں تم سے کاٹو گے. گویا دنیا آخرت کی ایک کھیتی ہے. جو بندہ یہاں جیسا بوئے گا، جتنی اچھی وہ بیج ڈالے گا، آخرت میں وہ اتنا ہی اچھا پھل پائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پورا بدلہ عطا فرمائے گا قیامت کے دن. یعنی جو دنیا میں تم نے عمل کیا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ تمہیں عطا فرمائے گا. ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. جس نے جیسا عمل کیا آخرت میں ویسا ہی عمل اسے ملنے والا ہے. اللہ نے فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرا برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی بھلائی کی ہوگی اس دنیا میں، آخرت میں اسے دیکھ لے گا. جس نے اس دنیا میں ذرا برابر بھی برائی کی ہوگی، آخرت میں وہ بھی اسے دیکھ لے گا. عقل مند انسان کون ہے؟ عقل مند انسان وہ ہے جس دنیا کی حقیقت کو پہچان لے، دنیا کی فریبیوں میں نہ جائے، بلکہ دھوکہ نہ کھائے، بلکہ وہ آخرت کے لیے تیاری کرتا رہے، آخرت کے لیے ہی تمام تر اس کی کوششیں ہوتی رہے. یہی عقل مند انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بھی ہمیں حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. تم میں سے ہر شخص کو یہ غور کرنا چاہیے، اس کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ کل اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے.
ما قدمت لغد، کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے وہ اس کے اوپر غور و فکر کیا کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کئی آیتوں میں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم آخرت کے لیے کیا تیاری کر رہے ہو، اس پر تمہاری نظر ہونی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة فلكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے، دنیا دور بھاگ رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت بالکل قریب سے قریب تک آتی جا رہی ہے۔ آخرت تمہارے قریب آ رہی ہے، دنیا تم سے پیٹ دکھا رہی ہے، اور اس دنیا میں ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، ہر ایک کے پرستار ہیں۔ لہذا اے ایمان والو تم آخرت کے چاہنے والے بنو، آخرت کے پرستار بنو، دنیا کے پرستار نہ بنو۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلْ وَلَا حِسَابٌ، کیونکہ آج عمل کا موقع ہے، آج تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، آج جو تم کر رہے ہو کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم کیا کام کر رہے ہو، کیا عمل تمہارا ہے۔ یہاں حساب کسے دینا نہیں ہے بلکہ عمل کا موقع تمہیں یہاں دیا جا رہا ہے۔ وَقَدَ الْحِسَابُ وَالْعَمَلُ، کل ایک دن آئے گا وہاں تمہیں حساب دینا ہوگا، وہاں عمل کا موقع نہیں ہوگا، عمل کی مہلت تمہیں نہیں دی جائے گی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو باغومت بنایا ہے، یہ دنیا پرکشش ہے، یہ اس میں جو جاتا ہے جکڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دل فریب بنایا ہے، دل کو چھونے والی یہ چیزیں یہاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا یقیناً یہ دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیا کی زندگی تو بس کھیل ہے، کود ہے، تماشا ہے، اور ایک دوسرے پر فخر بازی ہے، اور مال میں کثرت حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مزین کر دیا ہے، عورتیں یہاں رکھ دی گئی ہیں، آپ کی خواہشات کے سامان یہاں رکھ دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً ہم نے زمین کے اوپر جو چیزیں بنائی ہیں بڑی مزین بنائی ہیں تاکہ ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چیز ارشاد فرما رہا ہے عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب نہ جائے، اس کا دل دادا نہ ہو جائے، بلکہ اس کی نظر ہمیشہ آخرت کی جانب ہونی چاہیے۔ قرآن میں، احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی مثالیں دے کر فرمایا اس دنیا کی بے ثباتی کو واضح کیا، اس کے مقابلے میں آخرت کی جو زندگی ہے اللہ کے رسول نے کئی مثالیں دی۔ میں آپ کے سامنے چند حدیثیں رکھوں تاکہ یہ معلوم ہو جائے، یہ حقیقت ہمارے سامنے آ جائے۔ ہم سب جانتے ہیں دنیا کی حقیقت، ہم جانتے ہیں، لیکن پھر بھی غافل ہیں، پھر بھی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، آخرت کو اتنی ترجیح ہم نہیں دے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان احادیث کو سن کر ہمارے ذہن میں آخرت کی یاد تازہ ہو جائے، ہم آخرت کے لیے تیاری کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی مثال اس ایک قطرے کے مانند ہے جو بندہ سمندر میں اپنی انگلی ڈبوتا ہے، انگلی ڈبو کر نکالتا ہے تو اس کی انگلی پر صرف ایک قطرہ لگا ہوتا ہے، وہ ایک قطرے کے مقابلے میں سمندر جتنا پانی ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت کو اللہ کے رسول نے فرمایا، جو ایک قطرہ بوند لگا ہوا ہے وہ دنیا ہے، اس کے مقابلے میں جو سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ یہ آخرت کی زندگی اتنی وسیع ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی، جبکہ یہ فانی زندگی ایک قطرے کے پانی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بِمَوْضِعِ صَوْتٌ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی بھی اگر جگہ مل جائے، یہ کوڑا جو ہوتا ہے جس سے جانوروں کو مارا جاتا ہے، جنت میں ایک کوڑے کے برابر بھی جگہ دنیا اور اس میں پائی جانے والی تمام نعمتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ایک
ایک تیسری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنت میں جس شخص کو سب سے آخر میں ڈالا جائے گا اور اسے دنیا جنت کا کمتر حصہ اسے جو ملے گا، اس کی مثال دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں سب سے آخر میں جنت جانے اور جنت میں داخل ہونے والے شخص کو جو جگہ دی جائے گی جنت میں، وہ اس دنیا اور اس سے 10 گنا زیادہ بڑی وہ چیز ہوگی، اتنی بڑی سلطنت کا وہ مالک ہوگا کہ اس دنیا اور اس سے 10 گنا زیادہ بڑی سلطنت کا مالک قرار دیا جائے گا۔ محترم حاضرین، ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یہ ارشاد ہے کہ ایک شخص کو لایا جائے گا قیامت کے دن جسے دنیا میں عیش دیا گیا، دنیا کی چیزیں اسے فراہم کی گئی، کبھی اس نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی، کوئی غم اسے نہیں پہنچا دنیا میں، ایسے شخص کو لایا جائے گا اور اس کا جہنم میں جانا طے ہوگا، اور اسے صرف جہنم کا ایک غوطہ دیا جائے گا، ایک جھلک اسے جہنم کی بتائی جائے گی، پھر اس شخص سے پوچھا جائے گا حَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطْ یا ابن آدم، اے ابن آدم کبھی تو نے کوئی بھلائی دیکھی ہے کیا؟ جب کبھی تو نے کوئی نعمت دیکھی ہے؟ وہ کہے گا لا واللہ یا رب، اللہ کی قسم میں نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی، حالانکہ اس کی پوری زندگی عیش و عشرت میں گزری، اسے صرف ایک جھونکا دیا جائے گا جہنم کا، پھر اسے سوال کیا جائے گا کیا تو نے کوئی بھلائی دیکھی ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں، اللہ کی قسم میں نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ پھر ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کی زندگی دنیا میں دکھوں میں گزری، پریشانیوں میں گزری، الم میں گزری، اور اس کا جنت میں جانا طے ہوگا، اور اسے جنت کا صرف ایک جھلک دکھائی جائے گی، ایک غوطہ اسے جنت کا دیا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا یا ابن آدم حل رأیت بؤسا قط، اے ابن آدم بتا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم کھاتے لا واللہ یا رب، اللہ کی قسم میں نے کوئی تکلیف نہیں دیکھی، حالانکہ اس کی زندگی پوری پریشانیوں میں گزری، غم و الم میں گزری، جنت کا ایک جھونکا دینے کے بعد اسے سوال کیا جائے گا اور وہ کہے گا لا واللہ یا رب۔ یہی وہ چیز ہے کہ جب آخرت میں بندہ پہنچے گا، جب اسے خبروں سے اٹھایا جائے گا، پھر اسے سوالات ہوں گے، اسے ایسا لگے گا جو دنیا کی زندگی وہ گزار کے آیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے گویا کہ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، اسے ایسا محسوس ہوگا کہ دنیا میں تو صرف میں صبح کا 1 گھنٹہ یا شام کا 1 گھنٹہ گزار کے آیا ہوں، حالانکہ کئی سال اس نے زندگی گزاری دنیا میں۔ آخرت کی زندگی دیکھنے کے بعد اسے ایسا محسوس ہوگا کہ میں تو صرف 1 گھنٹہ صبح کا یا شام کا 1 گھنٹہ دنیا میں رہ کر آیا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مثال دے کر سمجھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ جا رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک بکری مری ہوئی ہے اور اس کا کان بھی کٹا ہوا ہے، ایک شخص اسے کھینچ کر لے جا رہا ہے، بکری مری ہوئی ہے، کان کٹا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا تم میں سے کوئی اس بکری کو خریدے گا؟ کیا تم میں سے کوئی اس بکری کی پر درہم لگائے گا؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ بکری مری ہوئی ہے، اس پر کان بھی اس کا کٹا ہوا ہے، ہم میں سے کون اس کو خریدے گا؟ خرید کر اس کو کیا کرے گا؟ اس پر پیسہ کیوں خرچہ کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت اس مری ہوئی بکری سے کہیں زیادہ بدتر ہے، اس سے کہیں زیادہ کمتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ مومنوں کو ہمیشہ آخرت کی جانب توجہ دینے پر زور دیا گیا ہے، ان کا مطمع نظر آخرت ہونا چاہیے۔ یہاں جو بھی آیا ہے عارضی زندگی لے کر آیا ہے، اسے آخرت کی جانب لوٹنا ہے، جانا ہے، جو کہ اصل زندگی ہے۔ لیکن لوگ ہیں آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کے مقابلے میں دنیا میں اپنا آشیانہ ڈھونڈتے ہیں، دنیا کے پیچھے اپنا سر کھپاتے ہیں۔ ایسے وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے جو آخرت کو کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں وہ یا تو یہودی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یہودیوں کے تعلق سے اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں
جنہوں نے دنیا کو خرید لیا ہے آخرت کے مقابلے میں، دنیا کو یہ خرید رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح دوسرے وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں یا کافر ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. کافروں کے لیے ویل ہے، سخت عذاب کا ان کے لیے خرابی ہے جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں. یا منافقوں کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا. مرتد جو اسلام لانے کے بعد پھر اسلام کو چھوڑ کر پھر کفر کی جانب لوٹتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا. گویا یا تو منافق ہوگا، یا وہ یہودی ہوگا، یا وہ مرتد ہوگا، یا وہ کافر یا مشرک ہوگا جو دنیا کو ترجیح دے گا آخرت کے مقابلے میں، جبکہ قرآن کے تعلق سے آیتوں کی چیز ارشاد فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ہمیشہ تنبیہ فرمائی، صحابہ کرام کو بھی تنبیہ کی گئی. جب جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح ہوئی، کئی کفار مارے گئے، 70 کفار مارے گئے، 70 کفار قید کر لیے گئے. اب مسئلہ آیا کہ ان کافروں کے تعلق سے کیا کیا جائے. یہ 70 جو قید ہو کر آئے ہیں، کیا انہیں قتل کر دیا جائے یا ان سے فدیہ لے کر ان کی جان چھوڑ دی جائے، انہیں بخش دیا جائے؟ تو صحابہ کرام میں سے طرح طرح کے مشورے آنے لگے. بہت سے صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ ان سے فدیہ لے کر، کیونکہ مسلمان ایسے حالت میں کمزور ہیں، ان کے پاس مال و اسباب نہیں ہے، لہذا ان کافروں سے مال و متاع لیا جائے، فدیہ لیا جائے اور ان کی جان بخش دی جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے تعلق سے فرمایا تريدون عرض الدنیا، کیا تم دنیا کی زینت کو چاہ رہے ہو، کیا تم دنیا کے ساز و سامان کو چاہ رہے ہو. واللہ یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ تم سے آخرت کو چاہ رہا ہے. یہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ یہ تنبیہ کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ جنگ بدر میں ذی الحجہ کے تعلق سے تمہارا یہ مشورہ ہے تريدون عرض الدنیا، کہ تم دنیا کی زینت کو چاہ رہے ہو، دنیا کے سامان کو چاہ رہے ہو. اللہ تعالیٰ تم سے آخرت کو چاہ رہا ہے. جنگ احد میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا. جنگ احد میں ابتدا میں مسلمانوں کو شکست ہوئی. اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو پہاڑ پر رکنے کا حکم دیا، لیکن جب وہ مال و متاع کو دیکھ کر ادھرنے لگے جس سے مسلمان شکست کھانے لگے جنگ میں، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ یہ فرمائی قرآن مجید میں منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ لوگ تھے جو دنیا کو چاہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جب مسلمان جہاد میں جانے سے پیچھے ہٹنے لگے، پست ہونے لگے، اللہ تعالیٰ نے فوراً تنبیہ فرما دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ مخاطب کرتے ہوئے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو، جہاد کے لیے نکلو، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین سے جا چپکتے ہو، زمین سے چپک جاتے ہو، زمین کو سمیٹ لیتے ہو. اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی سے خوش ہو رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ تم سے آخرت کو چاہ رہا ہے. تو جنگوں میں جب مسلمانوں نے کچھ پستی دکھائی، اللہ تعالیٰ نے فوراً تنبیہ فرما دی. تو محترم ناظرین، آخرت طلبی یہ مومن کا ایک صفت ہے، مومن کی خواہش ہے، مومن کا یہ مقصد ہے کہ ہمیشہ وہ آخرت کو چاہنے والا ہوتا ہے، دنیا کے پیچھے نہیں جاتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے تھے حضرت علی یا دنیا غری غیری، اے دنیا تم میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے دے، فإنی قد طلقتک طلاقا، کہ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، ایسی طلاق جو کہ طلاق بتہ ہے، جس کے بعد رجوع کی کوئی حالت نہیں ہے، کوئی موقع نہیں ہے. حضرت علی یہ کہا کرتے تھے غری غیری، کسی اور کو تو دھوکہ دے دے، مجھے دھوکہ نہ دے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام کر رہے ہوتے ہیں. آپ آرام ایک ایسی چٹائی پر جو کہ جس میں کھجور کے پتے تھے، آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے. اس چٹائی پر لیٹنے کی وجہ سے اللہ کے رسول کے رخسار پر، آپ کے بازوؤں پر چٹائی کے نشانات بھی پڑ چکے تھے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول کی حالت کی کیفیت دیکھتے ہیں زار و خطاب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں, اللہ کے رسول حضرت عمر سے پوچھتے ہیں, اے عمر کیا بات ہے, تو کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں, اللہ کے رسول ان کافروں کو دیکھو, ان مشرکوں کو دیکھو, قیصر و کسریٰ کے جو بادشاہ ہے ان کو دیکھو کہ وہ کیسے عیش کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ اللہ کے رسول ہیں, امام الانبیاء ہیں, آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے. آپ کی یہ کیفیت دیکھ رہا ہوں کہ آپ فرش پر سو رہے ہو, جس کی وجہ سے آپ کے بازوں پر چٹائی کے نشانات پڑ رہے ہیں. اتنی معمولی زندگی آپ گزار رہے ہو, یہ دیکھ کر مجھے رونا آ رہا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اے عمر بتا اما ترضا, کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت رکھے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا دے دے لیکن ہمیں آخرت اللہ تعالیٰ عطا کر دے. اے عمر کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا؟ حضرت عمر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں. حضرت عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر, وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک میرے پاس آتے ہیں, پیچھے سے آتے ہیں, میرے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں, ہاتھ رکھ کر مجھے یہ نصیحت دیتے ہیں, اے ابن عمر کن فی الدنیا کأنک غریب, کہ تم دنیا میں اس طرح رہو گویا تو اجنبی ہو اور عابر سبیل یا راہ چلتے ہوئے مسافر ہو. اللہ کے رسول خود اپنی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں, مجھے دنیا سے کیا لینا دینا, میری مثال اس مسافر کے مانند ہے جو سفر پر نکلا, دوران سفر اسے تھکاوٹ ہوئی, کسی درخت کے نیچے آرام کیا, آرام کرنے کے بعد پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا. میری مثال اس مسافر کے مانند ہے. یہ دنیا اسی طرح ہے, آپ یہاں آئے ہیں جس طرح ایک مسافر درخت کا سایہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے, اپنے آرام کو چھوڑ کر منزل کی جانب رواں دوا ہو جاتا ہے. یہ دنیا اسی طرح ہے. آپ دنیا میں آئے, دنیا سے آپ فائدہ اٹھائے, لیکن یہ ٹھکانہ نہیں ہے, یہ آپ کی اصل منزل نہیں ہے. آپ کو یہاں کا عیش و آرام چھوڑنا ہے, یہاں کا سکون چھوڑنا ہے, یہاں کی دولت چھوڑنا ہے, یہاں کی شہرت چھوڑنا ہے, آپ کا مال و متاع چھوڑنا ہے, صرف خالی ہاتھ آپ کو یہاں سے جانا ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. دنیا میں آپ بہت کچھ ہوتے ہیں, لیکن آخرت میں آپ کے اعمال ہی آپ کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں. اگر کوئی مومن اس طرح سے اس انداز میں زندگی گزارے کہ مجھے جو بھی عمل میں کروں گا, جو بھی کام میں کروں گا, اس کا مقصد, اس کا مطمئن نظر میری آخرت پر جائے, میری آخرت سمجھ جائے, تو یقیناً وہ قابل تعریف مومن ہے. اسی طرح زندگی گزارنا بھی چاہیے. ایک شعور, احساس ہونا چاہیے کہ میں جو بھی کاروبار بھی کروں گا, کاروبار سے جو بھی میں یہ چیز بھی مجھے اللہ سے قریب کر دے. میں فلاں کام کروں گا, وہ فلاں کام مجھے اللہ کے قریب کر دے. میں گھر بناؤں گا تو بھی اللہ سے وہ چیز مجھے قریب کر دے. کوئی بھی اگر ایسی نعمت آپ کو مل رہی ہے جو نعمت آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے یا آخرت کی یاد سے آپ کو غافل کر رہی ہے, آپ کو تب بھی فوراً متنبہ ہو جانا چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عرب کا گرمی کا موسم تھا, دوپہر کا وقت تھا, چلچلاتی دھوپ میں ایک آدمی جو ادھر سے ادھر سر کرتا ہے, گھوم رہا ہے, پھر رہا ہے. میں غور سے دیکھنے لگا کہ اتنی دھوپ میں کون سا آدمی ہے جو عرب کے اس ریگستان میں سے ادھر سے ادھر دوڑ رہا ہے. قریب سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ تو امیر المومنین ہیں, حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین ہیں. حضرت عثمان میں آواز دیتے ہیں, بلاتے ہیں, اے عمر کیا ماجرا ہے کہ ایسے وقت میں تم گھر سے باہر ہو اور عرب کی یہ چلچلاتی دھوپ میں تم پھر رہے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ صدقے کے کچھ اونٹ میرے پاس آئے تھے, بیت المال کے کچھ اونٹ میرے پاس تھے, ایک اونٹ اس میں سے بھاگ گیا ہے جسے ڈھونڈنے کے لیے میں نکلا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ گم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے اس اونٹ کے متعلق مجھے سوال کر دے. اسے ڈھونڈنے کے لیے میں نکلا ہوں. حضرت عثمان ان سے کہتے ہیں, اے عمر آپ اندر تشریف لائے, آرام کیجیے, ٹھنڈا پانی پیجیے, آپ کسی اپنے غلام کو بھیجے تاکہ وہ ڈھونڈے ہوئے اونٹ کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کی یہ الفاظ سن کر غصے کی نظروں سے انہیں دیکھتے ہیں, سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہیں, کہتے ہیں انت ستحمل عنی کسری امام اللہ یوم القیامہ, اے عثمان بتا کہ قیامت کے دن میرا بوجھ تو اٹھائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ غصے میں آ کر حضرت عثمان کو یہ جملہ کہتے ہیں, انت ستحمل عنی
یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آخرت میں جواب دہی کا یہ احساس کہ وہ چلچلاتی دھوپ میں بھی نکل پڑے ہیں، یہ احساس آخرت کے لیے زندگی گزارنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ موت کا وقت قریب ہے، لوگوں کے پاس تسلی کے لیے آتے ہیں، دلاسا دلانے کے لیے آتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ ہیں کہ زار و قطار روئے جا رہے ہیں، لوگ انہیں تسلی دیتے ہیں، کہتے ہیں اے ابو ہریرہ آپ کو کس بات پر رونا آ رہا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول نے آپ کو جنت کی بھی بشارت سنائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اما انی لا ابقاکم علی دنیاکم ہذہ، اے لوگوں میں تمہاری اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، موت کی وجہ سے میں نہیں رو رہا ہوں، نہ کہ تمہاری اس دنیا کی پر رو رہا ہوں، بلکہ مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ میرا آخرت کا جو سفر ہے بڑا لمبا ہے، اور میں نے دنیا میں اس سفر کے لیے مختصر سی تیاری کر رکھی ہے۔ زیادہ سفر مختصر ہے، سفر بڑا لمبا ہے، میں نے ایسے چٹان کے سائے میں زندگی گزاری ہے، منزل کیا ہے مجھے نہیں معلوم، آگے جنت ہے یا جہنم ہے مجھے نہیں معلوم، اس وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہیں۔ آخرت کی طلبی، آخرت میں جواب دہی، اس کا یہ احساس، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یہ احساس، آخرت کی یہ فکر ہے جس کی وجہ سے انہیں وہ رو رہے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ دنیا ہے، یہاں حادثات ہوتے ہیں، موت ہوتی ہے، آپ کے سامنے آپ کئی لوگوں کے جنازے آپ دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے کئی لوگوں کے حادثات آپ دیکھتے ہیں، ان سے عبرت پکڑنا چاہیے۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں نشانی کے طور پر یہ چیزیں دکھا رہا ہے تاکہ مومن اس سے عبرت حاصل کرے، اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کے بعد قبر کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور زار و خطار رونے لگتے ہیں، اور صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا اخوانی بمثل ھذا فعلتو، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیو، اس وقت کے لیے تیاری کرو، اس وقت کے لیے تیاری کرو۔ خبر کی جانب اشارہ کر تدفین کے بعد اللہ کے رسول صحابہ کے نصیحت کہہ رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر زار و خطار رونے لگتے، ان کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی، لوگ انہیں کہتے اے عثمان تمہارے سامنے جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا لیکن تم اس قدر نہیں ہوتے، لیکن جب خبر تک کی بات آتی ہے تو تم زار و خطار رونے لگ جاتے ہو۔ کہتے ہیں حضرت عثمان کہ یقیناً یہ جو خبر ہے آخرت کے منزلوں میں سے سب سے بڑی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہوا بعد کے مراحل اس کے لیے آسان ہیں، اگر جو اس میں پھنس گیا، قبر کی تاریکی میں پھنس گیا، بعد کے مراحل اس کے لیے اور بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے قبر سے زیادہ بھیانک منظر کوئی اور نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان چیزوں پر روتے ہیں، آخرت کی فکر کیا کرتے ہیں، آخرت کی فکر کے لیے اللہ کے رسول دعائیں بھی کیا کرتے تھے۔ ایک مومن جب بستر سے اٹھتا ہے دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے موت کے بعد ایک نئی زندگی عطا فرمائی، اسی کی جانب مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ صبح بستر پر اٹھ رہا ہے، دعا سکھائی جا رہی ہے، اس دعا میں بھی آخرت کی فکر یاد دلائی جا رہی ہے کہ مجھے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے موت کے بعد ایک نئی زندگی عطا فرمائی، احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اور جب بستر پر دن پورا گزارتا ہے، جب بستر پر جاتا ہے اور اپنے ہاتھ پر رکھ کر سوتا ہے، تکیہ پر رکھ کر سوتا ہے، پھر دعا پڑھتا ہے بسمک اللہم اموت واحیا، اللہ میں تیرے نام لے کر سوتا ہوں اور زندگی گزارتا ہوں۔ صبح اور شام کی جو دعائیں ہیں اس میں سب سے پہلی چیز یہ آپ کو آخرت کی یاد دہانی کی عطا جاتی ہے۔ تو محترم حاضرین، ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اوپر ظاہری چیزوں کو تو جان رہے ہیں لیکن آخرت سے وہ غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے متاع الغرور قرار دیا ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ آپ دنیا کے پیچھے جتنا جائیں گے دنیا آپ سے اتنا ہی دور ہوتی جائے گی، دنیا سے آپ جتنی
धोखा देगी। दुनिया से आप जितना लौ लगाएंगे दुनिया आपको उतनी पीछे छोड़कर जाती रहेगी। लिहाजा असल मंजिल आखिरत की मंजिल है। असल बनना है नजर कामयाबी जो है आखिरत की कामयाबी है। दुनिया की कामयाबी कोई असल चीज नहीं है। आखिरत में जो कामयाब हुआ फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फक़द फ़ाज़। अल्लाह ताला फरमाता है जो बंदा जहन्नम की आग से बचा लिया जाए, जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, फक़द फ़ाज़, वो कामयाब है, वो कामयाब है। अल्लाह ताला हम तमाम को दुनिया के पीछे नहीं बल्कि आखिरत की फिक्र करने वाला बनाए, आखिरत की तैयारी करने वाला अल्लाह ताला हम तमाम को बनाए। ऐसे आमाल करने की हमें तौफीक अता फरमा जिससे अल्लाह को राजी होता हो, जिससे तो हमारे नसीब में जन्नत अता फरमाता हो। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तगफिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।